کائنات رب لم یزل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں سے صاحب عقل صاحب ایمان بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں غلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا احسان جتلوایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اپنا خاص رسول، عظمتوں والا، شانوں والا نبی رسول عطا فرمایا ہے، دیا ہے، اس پر ایمان عطا فرمایا ہے، اس کا غلام بنایا ہے، اس کے ماننے والوں میں بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں اس احسان کا شکر کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر جو سید الاولین و سید الآخرین ہیں، سید الرسل ہیں، فخر الرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المرسلین، امام الانبیاء ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب لولاک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معراج اور صاحب تاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خوبیاں دی ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کی کوئی حد کوئی حساب نہیں۔ رب دینے والا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے والا، اس کے دینے کے کوئی انتہا نہیں، ان کے دینے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات میں سے، صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نبی القبلتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کے نبی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے، القابوں میں سے ایک القاب اور نام ہے امام القبلتین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ مکہ مکرمہ، وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے، اور مسجد اقصی قبلہ اول، وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی امت کی امامت فرمائی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ تمام رسولوں اور نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہاں بھی حضور امام نظر آتے ہیں، وہاں بھی حضور امام نظر آتے ہیں۔ یہاں کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی نظر آتے ہیں، وہاں کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نظر آتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی القبلتین بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام القبلتین بھی ہیں۔ اور اللہ نے یہ شان، یہ فخر ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کے علاوہ کسی اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ امام القبلتین ہو، وہ نبی القبلتین ہو، اور وہ امام الانبیاء ہو۔ یہ شان کسی اور نبی کی نہیں ہے، یہ شان میرے اور آپ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آفاقی ہے، جیسے خدا کی خدائی کی کوئی حد نہیں ہے، تو میرے نبی کی مصطفائی کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی جاتی ہے، وہاں تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی جاتی ہے۔ جہاں تک اللہ کی توحید کا پرچارہ ہوگا، وہاں تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جھنڈا بھی لہراتا ہوا نظر آئے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کی وحدت نہ ہو، کوئی جگہ ایسی بھی نہیں ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی۔
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں عالمی طور پر، سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ جاہل قسم کے سکالر بنے ہوئے جو اپنے آپ کو دینی سکالر بھی، اسلامی سکالر بھی کہتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، کلمہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے وہ جی قبلہ اول تو ہے ہی یہودیوں کا، ہمیں خواہ ان سے وہاں پھڈا لینا ہی نہیں چاہیے، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قبلہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا قبلہ ہے، فلاں فلاں سابقہ نبیوں کا قبلہ ہے، وہ تو ان کے نبی ہیں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، تو پھر ہمارا اس سے تعلق کیا؟ اگر یہی بات کہہ دی جائے، ان جہلوں کی یہ بات اگر مان لی جائے، تو بتائیے میرے نبی نے جو وہاں امامت کی تھی انبیاء کی، وہ کہاں جائے؟ اللہ نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے براق پر سوار کروایا اور پہلے مسجد اقصیٰ میں زمین کا سفر کرا کے پہنچایا، پھر مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں سے اوپر مقام سدرہ اور مقام رفرف تک سفر کروایا، سیر کروائی، آپ کو معراج کروائی، کعبہ قوسین کا مقام عطا فرمایا، فاولا ثم اولا، یہ شان اللہ نے عطا فرمائی، یہ شانیں پھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے سیدھا کعبۃ اللہ سے اوپر معراج کرایا جاتا، وہاں کیوں لے جایا گیا؟ پھر واپسی بھی وہاں لایا گیا، تمام انبیاء کی امامت کرائی گئی۔ اور پھر اگر یہ فلسفہ ان جاہلوں کا مان لیا جائے تو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، مراد نبی، داماد علی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بیت المقدس کو فتح کیا تھا، پھر وہ ان کا تھا، تو انہوں نے فتح کر کے غصب کیا تھا، انہوں نے ناجائز کیا تھا۔ آج کے فلسفیوں کو، آج کے ان سکالروں کو، آج کے ان جہلوں کو زیادہ دین سمجھ آ گیا، جس نے براہ راست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، اس حضرت عمر فاروق کو اور سارے صحابہ کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ قبلہ تو ان کا ہے، تو ہم اس پر چڑھائی کر کے اس کو فتح کیوں کر رہے ہیں، اس کی چابیاں ان سے کیوں لے رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا تو یہودیوں کے سارے پادری مولوی، سارے ان کے اہل علم انتظار میں کھڑے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ رہا ہے، ہماری کتابوں میں ان کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا استقبال کر کے ایک ایک نشانی اپنی کتاب پہ دیکھ کے فٹ کر رہے ہیں، اور جب نشانیاں ساری پائی گئیں تو انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، بڑی محبت سے چابیاں حوالے کی۔ ان کو تو پتا چلا کہ قبلہ اول کا حقدار یہ طبقہ ہے، قبلہ اول کے حقدار غلامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو تو پتا چلا کہ چابیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے حوالے کرنی ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے حوالے کرنی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے والوں کے حوالے کرنی ہیں۔ اور آج کے فلسفی، آج کے سکالر سوشل میڈیا پر بیٹھ کے یہ کہتے پھریں، یہ فلسفے پیش کریں، وہ جی قبلہ اول تو ہے ہی ان کا، ہمارا ہے نہیں، تو اس لیے مسلمانوں کا وہاں کوئی جنگ و جدال کرنا، پھڈا اور لڑائی کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو پوری دنیا کے لیے ہے، کیا قبلہ اول پوری دنیا میں نہیں ہے؟ وہ دنیا سے خارج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو وہاں تک کے لیے جہاں تک خدا کی خدائی جاتی ہے، جہاں تک اللہ کی توحید کا پھریرا ہوگا، جہاں تک اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہرائے گا، وہاں تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور ختم نبوت کا علم بھی بلند ہوگا۔ تو پھر کیا یہ ٹکڑا اس دنیا جہان سے کوئی خارج بہر الگ چیز ہے کہ یہاں حضور کی نبوت نہیں ہوگی، یہاں حضور کی شریعت نہیں ہوگی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ دین کی بلندی نہیں ہوگی؟ یہ یروشلم کا علاقہ، یہ غزہ کا علاقہ، یہ بیت المقدس کا علاقہ، جس کو قرآن ارض مقدس کہہ رہا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے اس کو کہ یہ ارض مقدس ہے۔ اور پھر اس سے آگے چلے آئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو مسلمانوں کا بہت بڑا ہیرو ہے، آج جن کا نام احترام سے لیتے ہیں اور ان کا نام لے کے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، انہوں نے جو پھر قبلہ اول کو آزاد کرایا تھا،
پھر اس کا مطلب ہے اگر ان فلسفیوں کی ان سکالوں کی بات مان لی جائے تو پھر ان کے اس بات پر بھی حرف آئے گا انہوں نے غلط کیا تھا کہ وہ تو انہی کے پاس رہنے دینا چاہیے تھا، انہوں نے جو ان سے چھینا اور آزاد کرایا تو یہ نہیں کرانا چاہیے تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ٹھیک کیا، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی نے بھی ٹھیک کیا، تو پھر فلسطین کے مسلمان بھی آج ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ بھی جو اپنے جانیں دے رہے ہیں، وہ بھی جو اپنے بچے شہید کرا رہے ہیں، وہ بھی جو اپنی بیٹیوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی عزتوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اپنی خواتین قربان کر رہے ہیں، اپنے بوڑھے جوان بچے قربان کر رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ٹھیک کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی نے بھی ٹھیک کیا تھا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے موقع پر اپنی امت کو ارض مقدس گفٹ کیا ہے وہ بھی ٹھیک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں تمام انبیاء کی امامت کرانا وہ بھی ٹھیک تھا۔ اگر ان فلسفیوں کی بات، سکالوں کی بات، جہلوں کی بات مان لی جائے تو پھر ساری تاریخ اسلامی پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے اس نقطے کو سمجھیں کہ مسلمان قبلہ اول کے وارث ہیں اور رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب مہدی علیہ السلام کا زمانہ جو انشاءاللہ بہت ہی قریب ہے وہ زمانہ آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، تو پھر یہ بیت المقدس اس وقت بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، وہاں نماز بھی مسلمانوں کا امام ہوگا، مسلمانوں کے مقتدی ہوں گے، وہاں قبضہ غلبہ مسلمانوں کا ہوگا، ان یہودیوں کا نہیں ہوگا، عیسائیوں کا نہیں ہوگا، اس وقت بھی اسلام کا قبضہ ہوگا، اسلام کا کنٹرول ہوگا۔ اس لیے جو لوگ آج وہاں اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، وہاں قربان ہونے والا خون، وہاں بہنے والا خون وہ میرا خون ہے، اس لیے کہ اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ میری بہنوں کا خون ہے، وہ میرے بچے ہیں، وہ میری مائیں ہیں، وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بزرگ ہیں، وہ میرے بچے ہیں، جن کا خون آج وہاں بیت المقدس کی آزادی کے لیے بہ رہا ہے، وہ ہمارا خون ہے، اور یہ خون انشاءاللہ رنگ لائے گا۔ یہ خون مومن کا خون ہے، اس مومن کے خون سے اسلام کے درخت کی آب جاری ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا بدر میں صحابہ نے خون دیا، احد میں صحابہ نے خون دیا، اور تبوک میں خون دیا، خندق میں خون دیا، اور پھر چلتا چلاتا یہ سلسلہ آیا کہ خاندان رسول نے کربلا کے موقع پر اسلام کے درخت کو پانی اپنے خون سے دیا ہے، تو آج بھی اسلام کے درخت کو پانی مسلمان فلسطین والے اپنے خون سے دے رہے ہیں۔ ان کا خون انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا، وہ ہمارا خون ہے، وہ مسلمان کا خون ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم میں سے آج کوئی بندہ اس خون کے بارے میں، اس ظلم کے بارے میں، ان کی مظلومیت کو دیکھ کے ٹس سے مس نہیں ہوتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، وہ اپنے اندر جانچے کہ میرے اندر کوئی ایمان کی رمق باقی ہے کہ نہیں ہے، ورنہ مومن ہو اور یوں ایمان والے کا خون بہ رہا ہو، ہسپتالوں پہ بمباری، سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچے، جو بین الاقوامی لا اور قانون، بین الاقوامی جو دستور اور اتفاقی نکات ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ظلم یہ ہے کہ مسلمان ہونا ہی ان کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بس مسلمان ہے، اس پر جو ظلم تم کر دو ان کی نگاہ میں سب جائز ہے۔ مسلمان کا خون، مسلمان کی عزت، مسلمان کی ماں، مسلمان کی بیٹی، ان کے نزدیک وہ انسانی حقوق اس کو حاصل نہیں، وہ انسانوں کی لسٹ میں ان کے نزدیک نہیں آتی۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن کہتے ہیں لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کل عراق کے اندر بھی انہوں نے انسانی حقوق کو پامال کیا،
کل افغانستان کے اندر بھی انہوں نے انسانی حقوق کو پامال کیا، اور آج وہی غزہ کے اوپر بھی، وہاں فلسطین کے اندر بھی وہی انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، خدا کے لیے اتنا احساس تو کر سکتے ہو کہ یہ خون کسی اور کا نہیں ہے، یہ میرا خون ہے۔ یہ بچہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ یہ بیٹی کسی اور کی نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ ماں کسی اور کی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے۔ آپ تصویریں تو دیکھیں، ایک بچہ جان دے رہا ہے، زخموں سے چور ہے، اس کی جان نکلنے والی ہے، جان کنی ہے، اس کی نزع کی حالت ہے، روح پرواز کرنے والی ہے، اور دوسرا اس کا بھائی جو بالکل اسی کی طرح زخموں سے چور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں قدر عقل و خرد ہوش اس کے اندر قائم ہے۔ وہ اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، جان نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہے، لیکن بے صبری نہیں کر رہا، ہائے بائے نہیں کر رہا، جزا فضا نہیں کر رہا، اپنے اس معصوم بھائی سے بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ تو کلمہ پڑھ۔ مجھے اور آپ کو شاید اتنا اپنے ایمان کی فکر نہ ہو جتنا اس زخمی بچے کو اپنے اس تڑپتے پھڑکتے بھائی کے آخری وقت میں بھی ایمان کی فکر ہے۔ یہ میرا بھائی جا تو رہا ہے دنیا سے، جانا تو ہے ہی دنیا سے، یہ جا تو رہا ہے دنیا سے، اس کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں، نزع کی حالت ہے، لیکن اس کا آخری بول کلمہ بن جائے۔ اس کو فکر اس کی ہے، اس کو فکر بھائی کی جان کی نہیں ہے، فکر بھائی کے زندگی کی نہیں ہے، فکر اس کی ایمان کی ہے۔ آج افسوس ہے کہ اس بچے کو، اس معصوم بچے کی، حالانکہ دونوں نابالغ ہیں اور دونوں شریعت کے مکلف نہیں ہیں، بچے تو شریعت کے مکلف ہی نہیں ہوتے، وہ دونوں بچے شریعت کے مکلف نہیں ہیں، ان سے شریعت کا خدا رسول کی طرف سے تقاضا ہی نہیں ہے کلمے کا، ابھی وہ نابالغ ہیں، اور نابالغ بچے تو ماں باپ کے دین پر ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ مسلمان ہیں، بس وہ مسلمان ہیں، ان کے ماں باپ صاحب ایمان ہیں، بس بچے خود بخود صاحب ایمان ہیں۔ لیکن پھر بھی تربیت کا کمال ہے کہ ایک بچہ جو ابھی نابالغ ہے، وہ اپنے معصوم بھائی کو جس کی روح نکلنے والی ہے، وہ اس کو بھی تلقین کلمے کی کر رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، یہ تصویر، یہ شکل، یہ منظر میرا ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے مسلمان جو امن کی حالت میں ہے، آشتی کی حالت میں ہے، راحت کی حالت میں ہے، سکون کی حالت میں ہے، تجھے اپنے ایمان کی اگر اتنا فکر ہوتی جتنا اس بچے کو اپنے مرنے والے بھائی کے کلمے کی فکر ہے، تو رب کعبہ کی قسم کسی کافر کو شاید ہماری لاشوں سے یوں کھیلنے کی جرت اور ہمت ہی نہ ہو۔ کیونکہ مسلمان کے اندر سے اسلام نکل گیا، بلکہ ایمان اسلام تو دور کی بات، اب تو انسانیت بھی نکل گئی، انسانیت بھی نہیں رہی ہے۔ حالانکہ پہلا نمبر تو انسانیت ہے، انسانیت کے بعد نمبر ہے ایمان کا، انسانیت کے بعد نمبر ہے اسلام کا۔ ہمارا ایمان اسلام تو پتہ نہیں ہے ہی کس کھاتے میں۔ آج کی بات، میں اپنی مسجد میں صبح درس قرآن دیتا ہوں، سارے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں، درس قرآن کے بعد ایک بابا روزانہ مجھے سلام کرتا ہے، میرے پاس بیٹھتا ہے۔ میں نے اس سے آج پوچھ لیا کہ پہلا کلمہ اس کا معنی، رب کعبہ قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جمعہ کا دن ہے، اس کو نہیں آیا، حالانکہ نمازی ہے، پوری داڑھی ہے، نمازی ہے، اور کئی سالوں سے میں اسے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پہلے کلمے کا معنی اس مسلمان کو نہیں آیا کہ لا الہ الا اللہ، اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ معنی اس کو نہیں آیا۔ اب تم بتاؤ اس کے ایمان کا کیا بنے گا، اس کے اسلام کا کیا بنے گا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایمان اسلام کی لیول تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ ہم نے سمجھا یہ ہے کہ ادھر سے کمائی کرنی ہے، مہینے کے بعد سیلری لینی ہے، اور ادھر بچوں کا پیٹ پالنا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، یعنی بچے پالنا، گھر کا نظام چلانا، یہ ہماری زندگی کی محنت کا محور مقصد ہے۔ بس
جو بندہ یہ کر رہا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے مجھے کوئی ایک پرندہ بتا دو، مجھے کوئی ایک درندہ بتا دو، مجھے کوئی ایک جانور بتا دو جو اپنے بچوں کا پیٹ نہ پالتا۔ اگر بچوں کا پیٹ پالنا ہی کمال ہے تو پھر یہ سارے پرندے بھی کرتے ہیں، سارے درندے بھی کرتے ہیں اور سارے جانور بھی کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہمارا ہے تو کیا کافر نہیں پالتے اپنے بچوں کے پیٹ؟ دہریہ نہیں پالتے اپنے بچوں کے پیٹ؟ سکھ اور ہندو نہیں پالتے اپنے بچوں کے پیٹ؟ اگر یہی مطمع نظر ہے میرا بھی تو پھر ان میں اور مجھ میں فرق کیا ہوا؟ میں تو کلمے والا مسلمان ہوں، میں تو محمد کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میری محنت، میری رات کی سوچ، دن کی سوچ، میں سوتا ہوں تو یہی سوچ لے کے، اٹھتا ہوں تو یہی سوچ لے کے کہ گھر کا نظام کیسے چلانا ہے، بچوں کو کیسے پالنا ہے۔ بلکہ ہمارے کئی مسلمان بھائی ہیں، ان سے دین کی بات کرو، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو پتہ ہے ہم دکانداری کر رہے ہیں، ہم ملازمت کر رہے ہیں، بچوں کے لیے پیٹ پالنے کا انتظام کریں۔ یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی تو نیکی ہے، یہ بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی تو بڑفلاں ہے۔ بھائی اس کا انکار میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کیا کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہی پورا ہو جاتا ہے اس سے؟ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا ہے، کیا اس کا تقاضا اسی سے پورا ہو جاتا ہے؟ اگر ہو جاتا ہے تو فابہا، نہیں تو پھر اپنے بارے میں کم از کم فکر کیجئے اور اپنے ان مسلمان نہتے مظلوموں کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سنت